بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بلال سعید۔ آج ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ خودکشی کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، گناہ کبیرہ ہے۔ ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بجلی کا بل زیادہ آ گیا، خودکشی، گھر میں غربت ہے، خودکشی، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، فاقہ ہے، خودکشی، گھر کا کرایہ دینے کو نہیں ہے، خودکشی۔ پاکستان میں دن بدن شرح بڑھتی جا رہی ہے خودکشی کی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان ایک بجلی کے بل نہ پے کرنے کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ پاکستان کی قوم کو اگر شکست دینی ہے تو اس پاکستان کی سرزمین سے بجلی کو ختم کر لیں، پاکستان کی قوم کو شکست ہو جائے گی۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا، کیونکہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ بھائی ایک بجلی کا بل بھیج رہے ہیں، کیا وہ آپ کے پیٹ کے اندر چھرا تو نہیں گھونپ رہے جس وجہ سے آپ اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، آپ اس چیز کو خود دعوت دے رہے ہیں جو اللہ پاک نے کہہ دیا کہ جہنم اور جنت ہے۔ جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ خودکشی کر رہے ہیں، جہنم ان کو بھی ملے گی، ان کے بھی کہہ لیں کہ حق کے اندر جہنم آئے گی جو اپنے آپ کو قتل خود کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اپنے آپ کو قتل کرنا کتنی بڑی خیانت ہے اللہ پاک کی امانت میں۔ یہ ساری باڈی اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے، ہم اس کو خود ہی ختم کر رہے ہیں۔ اس کا حق صرف اللہ پاک کے پاس ہے، کسی اور انسان کے پاس نہیں ہے۔ اگر وہ کسی انسان کو قتل بھی کوئی کرتا ہے تو اس کی بھی سزا اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر جہنم واجب کر دی جاتی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا۔ اور جس حال کے اندر وہ خودکشی کرے گا، مطلب اس نے پھانسی کا پھندہ لیا، اسی حال کے اندر اس کو دوبارہ کہہ لیں کہ جہنم کے اندر اس کو اسی حال کے اندر اس کو جناب کو سزا دی جائے گی۔ وہ کبھی جب مر جائے گا پھر اس کو زندہ کر دیجیے گا، پھر اسی حال کے اندر وہ جناب چلتا رہے گا جہنم کے اندر۔ آپ مجھے بتائیں کہ کتنی بری سزا ہے خودکشی کرنے والوں کے لیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بجلی کا بل جو ہے اگر وہ زیادہ آ جاتا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ بجلی کا بل جب بجلی نہیں ہوتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، صحابہ کرام کے دور کے اندر، تابعین کے دور کے اندر، جب بجلی نہیں تھی تو ہم نے شاید زیادہ ترقی کی ہے اس دور کے اندر، اس دور کے اندر۔ اگر بجلی کا بل زیادہ آ بھی جاتا ہے تو کیا ہوا، بجلی اگر کٹ گئی کچھ نہیں ہونے والا، بجلی کے بغیر بھی ہم رہ سکتے ہیں، بجلی کے بغیر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو دماغ کی طاقت دی ہے، آپ کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں، آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، آپ اس کا استعمال کریں، دیکھیں کہ حالات کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ اگر حالات پھر بھی بہتر نہیں ہو رہے، سارے سہارے بند ہو گئے، تو ایک سہارا آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، وہ اللہ پاک کا سہارا ہے۔ ہمارے نبیوں کے اوپر مشکلات آئیں، ہمارے جو اللہ کے محبوب تر لوگ ہیں ان کے اوپر مشکلات آئیں، تو انہوں نے کیا مظاہرہ کیا؟ انہوں نے اللہ سے مدد مانگی نا۔ تو اللہ پاک سبب الاسباب کے محتاج نہیں ہے، سبب الاسباب اللہ کے محتاج ہے، سبب اللہ نے بنانا ہے۔ آپ اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ اللہ کی قسم وہی ہمارا اللہ ہے جو ہمارے آخری نبی کا اللہ تھا۔ اب ہمارے آخری نبی کی سیرت آپ پڑھیں، زندگی کے دیکھیں، معاوضہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 2 ٹائم کا کھانا کبھی پیٹ بھر کے انہوں نے نہیں کھایا، فاقے کی زندگی انہوں نے گزاری، پیٹ کے اوپر پتھر مار کے انہوں نے جنگیں لڑی، صحابہ کرام نے بھی، خیر ہمارے آخری نبی نے بھی۔ تو کس کے لیے کیا پیغام تھا؟ ہمارے لیے یہ پیغام تھا نا، ہم اس کے امتی ہیں نا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب کہنے کے فاقے پڑ جاتے ہیں، غربت اگر گھر میں آ جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو قتل کرنے بیٹھ جائیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اللہ پاک سے مدد مانگیں، اللہ سے سہارا مانگیں۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، جب حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل السلام کو خالی میدان کے اندر چھوڑنے کا حکم ہو گیا، تو آپ دیکھیں کوئی تیسرا آدمی وہاں تھا، کوئی تیسرا انسان تھا، کوئی تیسرا حیوان تک بھی وہاں نہیں تھا۔ آپ کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، حد کوشوں کے ساتھ اللہ پاک سے مدد مانگی اور اللہ پاک نے مدد کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت اسماعیل السلام کے پاؤں پہ پر مارا اور اس پہ چشمہ جاری کر دیا زمزم، جس سے آج تک ہم فیض اٹھا رہے ہیں اور ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا تا قیامت تک۔ حج عمرے کے اندر جو صحیح کرتے ہیں آپ، وہ ہمارے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ جہاں وہ آہستہ چلے حضرت حاجر علیہ السلام، وہاں ہم آہستہ چلتے ہیں عمرے کے اندر، حج کے اندر، اور جہاں وہ تیز چلے وہاں ہم تھوڑا سا تیز چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ایک کہہ لیں کہ حج عمرے کے اندر یہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اینڈ انہوں نے کیا کیا؟ جب وہاں کوئی بھی نہیں تھا میدان کے اندر، انہوں نے اللہ سے مدد مانگی نا۔ تو اس لیے جب سہارے پورے بند ہو جاتے ہیں، پوری دنیا آپ کو بے سہارا کر دیتی ہے، تو ایک سہارا ابھی بھی آپ کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ ہمارا مسلمان کا یقین ہے کہ اللہ کا سہارا ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ اللہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ اللہ کو آپ کو راضی کرنا ہوگا، اللہ کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہوگا۔ اس کو شامل کرنے کے لیے کیا ہے یار؟ 3 چیزوں پہ آپ فوکس کر لیں، صرف 3 چیزیں۔ ایک، رزق حلال کی دعا کریں اللہ سے۔ دوسرا، جو چیزیں فرض ہیں ہمارے اوپر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس چیز کا اہتمام کریں اپنی زندگی کے اندر۔ اور تیسرا، قرآن پاک، قرآن مجید، جو سب سے بڑی دولت ہے ہمارے پاس، اس کو پڑھیں۔ بس یہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں، آپ کے اندر خودکشی کا جو تصور ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ خودکشی کا آپ کا، میں کہتا ہوں، ذہن ہی نہیں جائے گا۔
ہم ایسے مسلمان ہونے کے ناطے خودکشی کو حرام قرار دے کہ اسلام نے حرام قرار دی ہے، پھر اس کی سزا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، پھر اس کے باوجود ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ خدا را اپنی کہنے کے نسل کو، اپنے آپ کو بچائیں، اللہ پاک سے مدد مانگیں، اللہ پاک پہ یقین رکھیں، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے، بس اس کا یقین رکھیں۔ جیسے وہ چاہتے ہیں وہ ایسے زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ مشکلات تو نبی کے اوپر بھی آئیں، مشکلات تو کس کے اوپر نہیں ہیں، مشکلات ہر بندے کے اوپر آئی، ہر اس محبوب کے اوپر آئی، لیکن اللہ کی قسم کہا کہ کہتا ہوں ان کا بھی وہی اللہ ہے، ہمارا بھی وہی اللہ ہے۔ تو اب اپنے اللہ کو پکاریں، اللہ آپ کا مددگار ہے، اللہ پاک آپ سے آپ کی مدد کرے گا، آپ کی مشکل جو ہے وہ حل کرے گا، اللہ پاک نے حل کرنی ہے نا، آپ نے صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ تو اس لیے اپنے یقین کو پختہ رکھیں۔ قرآن مجید کے اندر صاحب میں کہہ دیا اللہ پاک نے کہ میں نے انسان کو آزمانا ہے، بھوک سے، پیاس سے، فاقوں سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، پھر محنت کے حاصل کی ضائع ہو جانے سے، اللہ پاک نے آزمانا ہے آپ کو، تو آپ نے صبر برس پکڑنا ہے۔ کہتے ہیں مشر صابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو اپنی زندگی میں صبر لے کے آئیں۔ صبر کرنے سے مطلب کہنے کی زندگی جو ہے خود کو اس طرف نہیں جاتی، وقت بدل جاتا ہے۔ جب آپ اللہ پاک کو ساتھ رکھیں گے، وقت کیسے بدل جائے گا، آپ کو تصور ہی نہیں ہوگا، کون مددگار آپ کا بنے گا، کیسے وسیلہ بنے گا، آپ اس کا تصور چھوڑ دیں۔ اللہ پاک کے مطلب کہنے کے اللہ پاک کی طرف سے سب کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن آپ اللہ سے مانگے تو صحیح، اپنی زندگی کے اللہ کو شامل تو کریں۔ بس یہی تھا آج کا پیغام۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک مکمل دین کو سمجھنے کے، اس کے اوپر مکمل یقین، پختہ یقین والا ایمان دے ہمیں۔ اپنا خیر کہ مجھے اپنی دعا میں یاد کیا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ کے بعد